اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بڑھیا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ سرکار دکھائے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور جب سرے حشر سوانے سے سورج سرے حشر سوانے سے سورج اپنی کملی کے گناہگاروں پہ سایہ رکھنا اپنی کملی کے گناہگاروں پہ سایہ رکھنا کہیے میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ان کے آنے کی گھڑی ہے کو سجائے رکھنا میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا اور ذرائے خاک خورشید بنانے والے ذرائے خاک خورشید بنانے والے خاک ہو خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا خاک ہو خاک کو قدموں سے لگائے رکھنا میرے سر
اور شاید اس راہ سے غالب میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے غالب میرے آقا گزرے، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے پیارے اسلامی بھائی، سرکار مدینہ رحمت المحسنین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات۔ چنانچہ درود پاک کی فضیلت آتا ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، من صلی علی فی یوم الف مرۃ لم يمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ فرمایا جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں، کب تک؟ جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گا۔ فرمایا جب تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دے گا۔ پیار اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ماہ میلاد آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ کوشش کریں کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس درود پاک کو جو ربیع النور شریف میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھے۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ، 1,25,000 مرتبہ پڑھے گا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے خواب میں میری زیارت نصیب ہوگی۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک میں کم از کم 1.25 لاکھ بار درود شریف پڑھ جائیں۔ جو آقا کریم علیہ السلام کا خواب میں دیدار کرنا چاہتے ہیں وہ اس سال یہ کوشش کریں۔ الحمدللہ بھی کافی دن باقی ہیں، آج ربیع النور شریف کی 11ویں شب ہے، تو 19 دن تقریباً ابھی بھی باقی ہے۔ تو ان 19 دنوں کے اندر کوشش کر کے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں دنوں کے اوپر، روزانہ ایک تعداد مقرر کر لیں اور اس تعداد کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اسے خواب میں میری زیارت نصیب ہو۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، اور جسے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ رب کی رحمت سے امید ہے۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جسے سرکار اپنا دیدار کروا دے وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا، جو جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ ہم آج جو بیان سنیں گے اس کا موضوع ہے اطاعت مصطفیٰ۔ انشاءاللہ اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ، صحابہ کرام کے واقعات، انشاءاللہ ایک آیت مبارکہ بھی پیش کروں گا۔
حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. آقا کریم علیہ السلام نے اسے اس کے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا. اب جب آقا کریم علیہ السلام نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا اور حضور علیہ السلام تشریف لے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم اپنی اس انگوٹھی کو اٹھا لو اور اسے اپنے استعمال میں لے آؤ. حضور نے اسے پہننے کا منع فرمایا ہے, تم اسے اپنے استعمال میں لے آؤ تاکہ یہ تمہارے دیگر ضروریات کو پورا کر سکے. لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے عشق رسول پر. وہ صحابی کہتے ہیں کہ جس چیز کو میرے آقا علیہ السلام نے اپنے سے دور کر دیا, واللہ خدا کی قسم میں اب اسے ہاتھ تک نہ لگاؤں. تو صحابہ کرام کا اطاعت مصطفیٰ کے حوالے سے کیسا جذبہ تھا. دیکھیے صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کے ایسے مطیع و فرما بردار تھے, اگر وہ صحابی چاہتے وہ اس انگوٹھی کو اٹھا کر اپنے استعمال میں لا سکتے تھے, مگر اطاعت مصطفیٰ کا کامل جذبہ اور ایسا جذبہ کہ اس جذبے نے یہ گوارا ہی نہ کیا کہ جس چیز کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرما کر اپنے سے دور کر دیا اسے دوبارہ ہاتھ لگایا جائے. یہ کیسا ان کا ایمان تھا, کیسا ان کا عشق تھا. یقیناً ہر مسلمان کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا اطاعت گزار ہونا چاہیے. جن چیزوں سے آپ علیہ السلام نے منع فرما دیا ان سے بچتے رہے, جن کا حکم ارشاد فرمایا ہمیشہ ان کی پابندی کرتے رہے, کیونکہ مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ واجب ہے. چنانچہ پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. ترجمہ کنز ایمان, اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اگر ایمان رکھتے ہو. کن سے فرمایا؟ ایمان والوں سے فرمایا اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں کی اطاعت میں فرق ہے, اور فرق یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت صرف اس کے دیے گئے حکم میں ہوگی, اس کے کاموں میں اس کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے. جس چیز کا ہمیں رب نے حکم دیا ہم اس کی اطاعت کریں گے, لیکن حضور کی اطاعت فرمایا حضور کی اطاعت 3 چیزوں میں کی جائے گی. حضور کی اطاعت کتنی چیزوں میں کی جائے گی؟ بولیے 3 چیزوں میں کی جائے گی. ایک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے گئے کاموں میں جو کام حضور نے کیا اس کام میں حضور کی اطاعت کی جائے گی. جب ہم وہ کام کریں گے تو وہ ہمارے لیے سنت ہوگا, سنت پر عمل کرنا کہلائے گا. اور دوسرا, بیان کردہ فرامین میں جس چیز کا حضور نے حکم فرما دیا اس میں آپ کی اطاعت کی جائے گی. اور تیسرا وہ کام ہے جو حضور کے سامنے کیا گیا اور حضور نے اس سے منع نہ فرمایا. وہ کام جو کسی نے حضور کے سامنے کیا اور آقا کریم علیہ السلام نے اس سے منع نہ فرمایا اس میں بھی اطاعت کی جائے گی. یعنی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جو فرما دیا اس کو مانو, حضور نے جو کچھ خود کر کے دکھایا اس کو مانو, اور جو خود کسی کو کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ کیا اس کو بھی مانو. مزید فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم فرمانے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر حضور کی اطاعت نہ کی گئی تو اس کا حضور کو کوئی نقصان ہوگا. آپ فرماتے کہ وہ تو اپنا فرض تبلیغ جو حضور کا تبلیغ کا فرض تھا آقا کریم علیہ السلام وہ ادا فرما چکے. اب ماننے یا نہ ماننے یہ ہمارے اختیار میں ہے. نہ مانے, اطاعت مصطفیٰ نہ کریں تو اس کا وبال فرماتے کہ تم پر ہوگا. تو میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے, زندگی اور آخرت, دنیا اور آخرت کی کامیابی پانے کے لیے اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا حکم دیا, اور ساتھ ہی یہ اختیار بھی دے دیا کہ حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے اس کی مطیع و فرما بردار بندے بن کر چاہیں تو جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں یا اس کی نافرمانی کے مرتکب ہو کر جہنم کے حقدار قرار پائے. لہٰذا دنیا اور آخرت میں
سرخروئی کامیابی پانے کا یہ نسخہ ہے کہ حضور کی پاکیزہ زندگی کو اپنانے کی کوشش کی جائے. حضور کے پاکیزہ کردار کو اپنانے ہی میں عافیت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اطاعت کا حکم ارشاد فرمایا. آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی یہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور رب کائنات پارہ 21 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ترجمہ کنز الایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نور العرفان میں اسی آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ حضور کی زندگی یہ سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اور جس میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو ہمیں ہر معاملے میں حضور کی زندگی کو دیکھتے ہوئے، حضور کے طرز عمل کو دیکھتے ہوئے اپنے کردار کو حضور کے کردار کے سانجے میں ڈھالنا. دیکھیے کہ جب کوئی بنانے والا کوئی نمونہ بناتا ہے، کاریگر کوئی نمونہ تیار کرتا ہے تو اپنا سارا زور صنعت اس پر صرف کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ کامیاب زندگی وہی ہے جو ان کے نقش قدم پر ہو. اگر ہمارا جینا، ہمارا مرنا، سونا، جاگنا یہ حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام ہمارے لیے عبادت بن جائے گی. معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مبارکہ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لہٰذا ہر مسلمان اور سچے غلام ہونے کے ناطے ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی کریں اور آپ کی سنتوں پر مضبوطی سے عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. آئیے اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرا حکم مانا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہو. ایک اور مقام پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے کے تابع نہ ہو جائے. یعنی جو کچھ مجھ پر نازل ہوا، جو میں لے کر آیا ہوں، تمہاری خواہشات جب اس کے تابع نہ ہو جائیں گے جب تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، اخلاق، عادات کا بغور مطالعہ کر کے اپنی زندگی آپ کی اطاعت اور آپ علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ بیان کرتے ہوئے، اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو قدرت نے دو قسم کی آزادی ہے. انسان کو دو قسم کی آزادی ہے، ایک ظاہری، دوسرے چھپے ہوئے. ظاہری اعضاء تو صورت، چہرہ، آنکھ، ناک، کان وغیرہ، اور چھپے ہوئے اعضاء یعنی دل، دماغ، جگر. فرماتے ہیں کہ مسلمان کامل ایمان والا جب ہو سکتا ہے کہ جب صورت میں بھی مسلمان ہو اور سیرت میں بھی، اور دل سے بھی اسلام کا اس پر ایسا رنگ چڑھا ہو کہ صورت اور سیرت دونوں کو رنگ دے. دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ موج مار رہا ہو، اس میں ایمان کی شمع جل رہی ہو، اور صورت ایسی ہو کہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، یعنی مسلمان کسی ہو. اگر دل میں ایمان ہے مگر صورت یہ غیر مسلموں کسی ہے تو سمجھ لو کہ اسلام میں پورا داخل نہ ہوا. اور سیرت بھی اچھی ہونی چاہیے اور صورت بھی اچھی ہونی چاہیے. سیرت میں بھی مسلمان ہو اور صورت میں بھی مسلمان ہو. اسلامی شکل اور اسلامی لباس یہ اتنے فائدے مند ہے. دیکھیں کہ گورنمنٹ نے ہزاروں ادارے، ہزاروں محکمے بنا دیے، ریلوے، ڈاکخانہ، پولیس، فوج، کچہری وغیرہ، اور ہر محکمے کے لیے الگ الگ وردی مقرر کر دی. اگر لاکھوں آدمیوں کے درمیان کسی محکمے کا کوئی آدمی کھڑا ہو تو صاف پہچان میں آ جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں محکمے کا بندہ ہے. اور اگر کوئی سرکاری نوکر اپنی ڈیوٹی کے وقت اپنی وردی نہ پہنے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، اور اگر بار بار کہنے کے باوجود وہ اس پر عمل نہ کرے تو پھر اسے فارغ کر دیا جاتا ہے. لہٰذا اسی طرح ہم بھی محکمہ اسلام اور سلطنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور حکومت الہیہ کے نوکر ہیں.
ہمارے لیے علیحدہ شکل مقرر کر دی گئی کہ اگر لاکھوں کافروں کے بیچ میں ہمیں کھڑا کر دیا جائے تو پہچان لیا جائے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا غلام کھڑا ہے. اگر ہم نے اپنی وردی چھوڑ دی تو ہم بھی سزا کے مستحق ہوں گے. دیکھیے قدرت نے انسان کی ظاہری صورت اور دل میں ایسا رشتہ رکھا ہے کہ دیکھنے والا اس میں فرق کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کا اثر یہ چہرے پر رکھا ہے. اگر انسان غمگین ہو تو اس کے اثرات چہرے پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اس کو دیکھنے والا اس کے چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ آج اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے, یہ غمگین ہے. اور لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی خیریت تو ہے, آج اداس لگ رہے ہو. اسی طرح اگر دل خوش ہے, انسان دلی طور پر خوش ہے, مطمئن ہے, تو اس کا چہرہ بھی حشاش بشاش ہوگا, خوشی سے کھل رہا ہوگا. لوگ مبارکباد دیں گے, لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے, آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو انسان کے دل کا اثر یہ چہرے پر ہوتا ہے. اسی طرح جب کسی کو دل کی بیماری ہو, دکھ ہو, کسی قسم کا غم دل میں بیٹھا ہوا ہو, تو جو اس کا طبیب ہوتا ہے نا, علاج کرنے والا, وہ کہتا ہے کہ اسے اچھے کپڑے پہناؤ, اسے اچھا لباس پہناؤ, اچھی جگہ پر رکھو, اچھی غذا دو, اور مخصوص قسم کی اسے میڈیسن دی جاتی ہے کہ ان میڈیسن سے, ان ادویات سے اسے غسل دو. دیکھیں بیماری تھی دل کی, اب یہ جو ڈاکٹر نے کہا یا حکیم نے جو نسخہ دیا کہ اسے خاص قسم کی ادویات کے پانی سے نہلاؤ, تو بیمار تو دل تھا, مرض تو دل کا تھا, تو پھر یہ ظاہری صفائی کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ ظاہری صفائی کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کا ظاہر صاف ہوگا تو اس کا باطن بھی صاف ہو جائے گا. جب اس کا ظاہر سنت مصطفیٰ کے سانجے میں ڈھلا ہوا ہوگا, جب اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی, وہ گناہ کرنے سے بھی باز رہے گا. کہ لوگ کہیں گے کہ داڑھی والا ہو کر گناہ کرتا ہے. یاد رکھیے کہ داڑھی والے گناہ نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی داڑھی اگر رکھ لی تو پھر لوگ کہیں گے کہ داڑھی رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے. تو بھائی جھوٹ نہیں بولیے, جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیجئے. لیکن یاد رکھیے کہ داڑھی والا جھوٹ نہیں بولتا, بلکہ جھوٹے لوگ داڑھی رکھ لیتے. تو جھوٹ کو برا کہا جائے گا, داڑھی کو برا نہیں کہا جائے گا. اگر کسی نے داڑھی رکھ کر معاذ اللہ جھوٹ کوئی بول رہا ہے تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ داڑھی والا جھوٹ بول رہا ہے. تو اس میں داڑھی کا قصور نہیں ہے, اس نے داڑھی رکھ کر سنت مصطفیٰ پر عمل کر لیا جو اس کو حکم تھا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو. تو جو اسے حکم ملا تھا اس نے اس حکم کی تعمیل کر لی. جو وہ گناہ کر رہا تھا داڑھی منڈوا کر, وہ اس گناہ سے بچ گیا. اب جو وہ گناہ کر رہا ہے یہ اس کے گناہ کا قصور ہے, لہٰذا داڑھی والے ہی جھوٹ بولیں, داڑھی والے ہی گناہ کریں یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ گناہ گار داڑھی رکھ لیتے تو ان کا ایک گناہ جو ایک مستقل ہو رہا تھا, حضور نے فرمایا کہ داڑھی رکھو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو پست کرو, اور مجوسیوں جیسی صورت بند بناؤ. تو حضور کے فرمان پر اس نے عمل کر لیا, لہٰذا اس کا یہ عمل جو ہے یہ مقبول ہے. لہٰذا ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے معاملے میں ہچکچانا نہیں چاہیے. جب سنت مصطفیٰ ہم اپنے چہرے پر سجا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ وہ آہستہ آہستہ, جب کوئی گناہ گار شخص داڑھی رکھ لے تو آہستہ آہستہ اس کے دل سے گناہوں کی جو غلاظت ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیے بندہ ایک امامہ پہننا شروع کر دے, اب امامہ پہن کر اگر وہ گناہ کرے تو پھر سوچے گا کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھیے آج ہماری کیفیت بڑی عجیب ہو چکی ہے نا, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا رب کیا کہے گا, رب نے کیا حکم دیا. ہم رب کے معاملے میں معذرت کے ساتھ بڑے سست دکھائی دیتے ہیں. ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ ہمیں ہر وقت رب دیکھ رہا ہے, اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے, لیکن گناہ کرتے وقت معذرت کے ساتھ ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ ہمیں رب دیکھ رہا ہے. لیکن اگر وہی گناہ ہم کسی کے سامنے جب کر رہے ہوتے ہیں نا تو سوچتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں تو لوگ دیکھ کر کیا کہیں گے. امامہ پہن کر اگر گناہ کریں گے تو فوراً خیال آئے گا کہ لوگ کیا کہیں گے, ہے نا. لوگوں نے اگر ہمیں دیکھ لیا گناہ کرتے ہوئے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. امامہ پہن کر کوئی گالی دے تو لوگ بولیں گے. تو لوگوں کے ڈر سے, پھر لوگوں کا ڈر بھی ایسا ہوگا کہ آہستہ آہستہ جب وہ امامہ اس کے سر پر ہوگا نا, انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے وہ لوگوں کا ڈر تو وقتی طور پر ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دل میں حقیقی معنوں میں اپنے رب کا خوف پیدا ہوگا اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جائے گا. تو ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ہمیں آقا کریم علیہ السلام کو راضی کرنا ہے.
اور آقا کریم علیہ السلام کی رضا، دیکھیے کہ آج کائنات کے اندر ہر چیز اللہ کی رضا چاہتی ہے. ہر شخص چاہتا ہے نا، ہر بندہ چاہتا ہے کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے. یہ انسان ہی نہیں بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، حیوان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، چرند پرند شجر حجر، ہر ذرہ اس کائنات کے اندر، ہر ذرہ، ہر چیز یہ رب کی رضا چاہتی ہے. لیکن رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. رب کس کی رضا چاہتا ہے؟ بولیے. رب اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. رب کائنات فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. خدا اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. تو محبوب کی رضا کس میں ہے؟ محبوب کی رضا اس میں ہے کہ ہم حضور کی سنتوں پر عمل کریں. حضور کی رضا یہ رب کی رضا ہے. فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے رب سے محبت کی، اور جس نے رب سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں حضور کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. آج ہم کہتے تو ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہر شخص کہتا ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. دیکھیں فرانس کے اندر ابھی جو خاکے بنے، مسلمانوں کے جذبات بڑے مجروح ہوئے، ہونا چاہیے، یہ حضور کے عشق کا تقاضا ہے. لیکن کیا ہم روڈ بلاک کر کر یا اپنے ملک کے اندر مطلب نعرے لگا کر ہم یہ انہیں جواب دے سکتے ہیں؟ بے شک یہ ایک انداز ہے، اس سے پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر انہیں جواب ضرور جاتا ہے، لیکن وہ اپنی جو مغموم سازشیں ہیں، جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کا اصل مقصد مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت کو نکالنا ہے. تو آج دیکھیے مسلمانوں کے دل سے حضور کی محبت ختم ہو چکی ہے، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے، محبت جو ہے وہ اطاعت کرواتی ہے. جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی پسندیدہ چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے. جس چیز سے اس کو محبت ہو پھر اس سے بھی محبت ہونے لگ جاتی ہے. جو چیز محبوب کو پسند ہو اسے بھی محبوب ہوتی ہے. دیکھیں حضور علیہ السلام نے ہمیں جن چیزوں کا حکم فرمایا، آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں. حضور نے داڑھی رکھنے کا حکم فرمایا، ہم داڑھی کٹواتے ہیں معاذ اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ہم عشق مصطفیٰ کے نعرے تو لگاتے ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کی نشانی داڑھی کو معاذ اللہ منڈوا کر گندی نالیوں میں بہاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہود النصارہ کی مشابہت کرنے سے منع فرمایا، ان کے طور طریقے اپنانے سے منع فرمایا. آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں. آج ہمارا لباس اگر ایک آج کے دور کے نوجوان کو ہزاروں کافروں کے بیچ میں کھڑا کر دیا جائے تو معذرت کے ساتھ کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اس میں مسلمان کون ہے. صحابہ کرام حضور کی اتباع کرتے تھے، حضور کی سنتوں پر عمل کرتے تھے. ہمیں ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے. ہمیں عشق رسول کا صرف دعویٰ نہیں کرنا بلکہ عشق رسول ہمیں حقیقی معنوں میں کر کے دکھانا ہے. کیونکہ جب فرانس میں یہ جو خاکے بنے اس پہ ہمیں جواب انہیں دینا ہے تو پھر اس انداز میں دینا ہے کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا، انہیں عملی طور پر جواب دینا ہے. وہ ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکال رہے ہیں. آج ہم قمیص شلوار پہن کر جو ہے نا وہ دعوت میں جانے سے کتراتے ہیں. کیوں نہیں؟ پینٹ شرٹ پہن کر جانا ہے. یہ پینٹ شرٹ پہننا کس کا لباس ہے؟ یہ انہی کا لباس ہے. تو ہمارے دلوں سے یہ جو اسلامی شعار تھا یہ نکل گیا. آج جب شادی میں جانا ہو تو لوگ امامہ پہن کر جانے سے کتراتے ہیں. ٹوپی، بلکہ بعض تو ٹوپی بھی اتار دیتے ہیں کہ نہیں یار ٹوپی نہیں پہنے، ٹوپی پہنے گے تو لوگ مولوی کہیں گے. تو بھائی ہم مولویوں کے لیے ٹوپی یا مولویوں کے لیے امامہ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا شعار ہے. آج ہم نے اپنا شعار چھوڑ دیا. وہ بار بار ہمارے آقا علیہ السلام کی گستاخیاں کرتے اور چیک کرتے ہیں کہ دیکھا جائے ان کے دل میں کتنا ایمان موجود ہے. تو ہمیں اپنا ایمان اگر ان کو دکھانا ہے تو صرف سوشل میڈیا پر کمپین نہیں چلانی ہے، صرف سوشل میڈیا پر ان کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق ڈھال کر انہیں حقیقی معنوں میں عملی طور پر جواب دینا ہے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں کہ اگر انہیں جواب دینا ہے، ابھی لاسٹ مدنی مذاکرے میں امیر سنت نے فرمایا افیر میں
کہ اگر گستاخان رسول کو جواب دینا ہے تو پھر ایسا جواب دیں کہ ان کی چیخیں نکل جائیں، ہر طرف اماموں کی بہاریں آ جائیں، کہ دیکھ کر لگے کہ یہ عاشقان مصطفیٰ کا ملک ہے، ہر طرف سنتوں کی بہاریں آ جائیں، ہر طرف نمازوں کا اہتمام ہو، حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، اور انہیں بتایا جائے کہ آج بھی حضور کے حقیقی غلام زندہ ہیں جو حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ جب حضور کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہیں تو حضور کے نام پر ہم اپنی داڑیاں بھی بڑھائیں، ہم اپنے سروں پر امامے بھی سجائیں، ہم اپنے لباس کو بھی حضور کی سنت کے مطابق ڈالیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت مصطفیٰ کا آئینہ دار بنائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اگر ہم حقیقی معنوں میں عشق رسول کو اپنے دلوں میں بسانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے اور نیکیوں سے الفت ہو جائے، اس کا بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول کی برکت سے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے گڑنے کا ذہن بنتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ ملتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بالا اجتماع اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ اجتماعات کی برکت سے نیک بننے کا جذبہ ملے گا اور انشاءاللہ نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے ہم جب کسی نوجوان طبقہ اگر ماڈرن لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگے تو انہی کے طرز عمل پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کچھ دن دیکھیے جب رمضان میں کوئی اعتکاف کرتا ہے نا، جب اعتکاف کر کر وہ آتا ہے تو اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ بار بار مسجد میں جائیں، لیکن جب وہ کچھ دن اپنے انہی پرانے دوستوں کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو وہ پہلے ایک نماز سے جاتا ہے، پھر دوسری سے جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بالکل ہی مسجد سے کٹ گیا۔ تو جب ہم اچھوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ اچھائیاں ہمارے اندر صنعت کرتی چلی جائیں گی۔ تو اچھوں کی صحبت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور آج کے دور میں میں سمجھتا ہوں کہ اچھی صحبت اگر آپ کو حقیقی معنوں میں کہیں ملے گی تو وہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا 12ویں شریف کا عظیم الشان اجتماع جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس سال ہمارے سرجانی کے اندر سیکٹر 4B عیدگاہ گراؤنڈ میں ہوگا۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی کل بڑی رات ہے تو اس اجتماع پاک میں بھی شرکت کیجئے اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ صبح بہارا کے پرکیف مناظر دیکھیے اور صبح بہارا کا استقبال امیر اہل سنت کے ساتھ کیجئے، ایک سچے عاشق رسول کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کل مسجد سے قافلے کی صورت میں ہم اس اجتماع پاک کے لیے روانہ ہوں گے۔ کل انشاءاللہ مسجد میں بھی ہماری مسجد کے اندر بھی کل محفل میلاد کا سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ محفل کے اختتام پر موئے مبارک کی زیارت بھی کرائی جائے گی۔ تو ہو سکے تو تمام اسلامی بھائی کوشش کریں کہ عشاء کی نماز مسجد میں پڑھیں۔ انشاءاللہ نماز کے فوراً بعد ایک حمد ایک نعت اور اس کے بعد بیان ہوگا، اور بیان کے بعد انشاءاللہ موئے مبارک کی زیارت کرائی جائے گی، اس کے بعد لنگر میلاد کا اہتمام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ مسجد سے قافلے کی صورت میں ہم اجتماع پاک میں شرکت کریں گے۔ تمام اسلامی بھائی نیت کریں انشاءاللہ ہم اس اجتماع پاک میں بھی شرکت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، میرا ولیوں کے امام، دے دو جد کے نام، جھولی بہلائی پڑی تیرے سے میرا گانے، جھولی بہلائی پڑی تیرے سے، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم، ڈالو نظر کرم، ڈالو نظر کرم، میرا کرم شاگے جیلا کرم یا موس کرم یا موس کرم میرے، میرا کرم شاگے جیلا کرم شاگے جیلا کرم یا موس کرم یا موس کرم میرے، میرا کرم لگے، میرا کرم شاگے جیلا کرم شاگے جیلا کرم، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے مکتوں پر اقبال بدلے محفل ہے سجائی پڑی دیر سے، میرے میرا غم دے
جائے سے تم جو بنا بات بنے گی تم جو بنا بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو یا غوث کرم اب کر دو میرے میرا کرم اب کر دو شمشیر کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا سا سا پنجتنی قید سے میرے میرا بھر دو کاسا سا سا پنجتنی قید سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت اڑے پکارا جب میں نے تمہیں پکارا یا میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا ہم سب کا گزارا تیری خیر سے میری یاد آتی ہے آپ آئے ہیں خبر گئے ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ ذرا دھیرے دھیرے آؤ للہ کرم فرماؤ تاجدارے حرم ایسے ایسے شاہدی تاجدارے حرم ایسے ایسے شاہدی پہ ہر دم کروڑوں درود سلام تاجدارے حرم ایسے ایسے سلام نور لگے ندم نور جائے نور لگے ندم نور جائے کاش تبائے میرے ماں ہو
للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا. الہ العالمین، اس میں جو کوئی بھی غلطی کوتاہی ہو اس کو اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرما. مولا کریم، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین، اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی دانستہ غیر دانستہ تمام گناہوں کو معاف فرما. نیکیاں کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما. گناہوں کا خیال بھی ہمارے ذہنوں سے دور فرما. ہمارے والدین کی، سرکار علیہ السلام کی تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما. مولا کریم، حاضرین کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما. الہ العالمین، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہیں، تمام کی بیماریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما. الہ العالمین، اس گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرما. یہاں کے مکینوں میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. مولا کریم، ہر آنے والی آفات، پریشانی، حادثات سے محفوظ فرما. ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما. حلال طیب آسان کشادہ با عزت و بابرکت رزق عطا فرما. زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم، سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. ہو نظر کرم بہر ضیا سوئے گنہگار، جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے. دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا، امت کو خدایا رہے سنت پہ چلا دے. اے رب جہاں پنج تنے پاک کا صدقہ، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے. بچوں کو عطا کر علی اصغر سا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے. کم سن کو ملے ولولائے اون و محمد، ہر ایک جمع کو علی اکبر سا جگر دے. ماؤں کو ملے ثانیہ زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے. جو پردہ زینب کی وفادار ہیں مولا، محفوظ رہیں ایسی خواتین کے پردے. جو دین کے کام آئیں وہ اولاد عطا کر، جو محفل سرکار کی خاطر ہو وہ گھر دے. مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے. مفلس پر لال و جواہر کی ہو بارش، مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے. الہ العالمین، جو کچھ مانگ سکے عطا فرما. مولا جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزوں ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.